الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض والصلاة والسلام على رسوله الذي خلق له السماوات والأرض وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کچھ باتیں پیش کرنے سے پہلے درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں. پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا افضل المرسلین. عزیزان ملت اسلامیہ، تقریباً 15 سے 20 منٹ کے لیے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. تمامی مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ اس مختصر وقت میں جو بھی پیغام آپ تک پہنچایا جائے، ذہن و دماغ میں اس پیغام کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں اور ابھی سے یہ پختہ ارادہ رکھیں کہ آئندہ کی زندگی میں ان باتوں پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ باتیں ہم بہت سی سنتے گئے، بیانات بہت سے سنتے گئے، خطابات بہت سے سنتے گئے، لیکن افسوس کا مقام یہ گئے کہ عمل کے میدان میں ہم پیچھے نظر آتے گئے. آج کی یہ محفل اور آج کی یہ نشست، جیسا کہ آپ تمام حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ شادی کے مبارک موقع پر آج کی یہ محفل منعقد کی گئی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گے کہ جو رشتہ ازدواج قائم ہونے والا گے، اللہ تعالیٰ اس میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے. پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں آج آپ کے سامنے ایک اہم پیغام لے کر کے حاضر ہوا ہوں. آپ بچپن سے نکاح کا خطبہ سن رہے ہوں گے. کئی حضرات ایسے ہیں 10 سال کی عمر گئے، 15 سال کی عمر گئے، 20 25 30 40 50 سال کی عمر کے بھی یہاں پر موجود ہیں. ہم نے نکاح کا خطبہ کئی مرتبہ سنا گئے. جہاں بھی نکاح کی محفل ہوتی گئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جو نکاح کا خطبہ ثابت گئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے واسطے سے بزرگان دین نے ہمیں جو نکاح کا خطبہ پہنچایا گئے، کتابوں میں جو نکاح کا خطبہ لکھا ہوا گئے، ہم روزانہ جہاں بھی نکاح کی محفل ہوتی ہے وہاں اس نکاح کے خطبے کو سنتے ہوں گے. جہاں بھی محفل نکاح میں شریک ہوتے ہیں اس نکاح کے خطبے کو ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں.
لیکن آج میں آپ کے سامنے اسی نکاح کے خطبے کے حوالے سے ایک اہم بات لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ نکاح کے خطبے میں کیا پڑھا جاتا ہے، نکاح کے خطبے میں کن باتوں کا ذکر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، حضور علیہ السلام پر درود و سلام بھیجا جاتا ہے۔ اس کے بعد نکاح کے خطبے میں چند آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، قرآن کی چند آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ وہ آیتیں بھی ایسا نہیں ہے کہ قرآن میں ایک ہی جگہ پر وہ تمام آیتیں موجود ہیں، بلکہ الگ الگ جگہوں سے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن کی وہ جو آیتیں تلاوت کی جاتی ہے نکاح کے موقع پر اور نکاح کے خطبے میں ان آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ جب بھی کسی موقع پر گفتگو کی جاتی ہے، کسی موقع پر کوئی کلام کیا جاتا ہے، تو اس موقع سے اس کا تعلق ہوا کرتا ہے۔ جس موقع پر ہم بات کر رہے ہیں اس بات کا اس موقع سے اس مقام سے تعلق ہونا ضروری ہے۔ اب نکاح کا پیغام اور نکاح کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے، نکاح کرنے کا وقت ہے، لڑکا اور لڑکی کے درمیان رشتہ ازدواج قائم کیا جا رہا ہے، اسی موقع پر قرآن کی چند آیتیں پڑھی جا رہی ہے، اور یہ آیتیں حضور علیہ السلام سے لے کر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور بزرگان دین کے واسطے سے ہم تک پہنچی گئے۔ اب آپ کو میں بتاؤں کہ قرآن کی وہ جو آیتیں تلاوت کی جاتی ہے ان آیتوں میں ایک ہی بات کو 5 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے، ایک ہی پیغام کو 5 مرتبہ دیا گیا ہے۔ میں ماؤں اور بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آج اس بات پر اچھی طریقے سے توجہ دے۔ نکاح کا خطبہ ہم سنتے آ رہے ہیں، افسوس یہ ہے کہ ہمیں خطبے کا معنی نہیں سمجھ میں آتا، ہم خطبے کا مطلب نہیں سمجھ پاتے، لیکن آپ اس بات کو آج اچھی طرح ذہن و دماغ میں بٹھا لیں۔ نکاح کے وقت جو آیتیں پڑھی جا رہی ہے، ایک پیغام کو 5 مرتبہ کہا جا رہا ہے، ایک بات کو 5 مرتبہ ذکر کیا جا رہا ہے، ایک ہی چیز کا 5 مرتبہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون سی بات ہے جس کا ذکر نکاح کے خطبے میں قرآن کی آیتوں کی روشنی میں 5 مرتبہ کیا جا رہا ہے، وہ کون سی چیز ہے جس کا ذکر 5 مرتبہ نکاح کے خطبے میں ہوتا ہے؟ اللہ اکبر! آپ توجہ دیں اس بات پر کہ 5 مرتبہ جس چیز کا ذکر نکاح کے خطبے میں کیا جا رہا ہے وہ کوئی اور چیز نہیں ہے، وہ ایک ہی چیز ہے، تقوی اور پرہیزگاری، خشیت ربانی، خوف الہی۔ تقوی کا ذکر نکاح کے خطبے میں 5 مرتبہ کیا گیا ہے، 5 ایسی آیتیں الگ الگ نکاح کے خطبے میں موجود ہے، 5 آیتوں میں 5 مرتبہ نکاح کا ذکر ہوا ہے، الگ الگ آیتیں لی گئی ہے، نکاح کے خطبے میں تقوی کا ذکر 5 مرتبہ کیا گیا۔ اب آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ نکاح کے وقت جو خطبہ پڑھا جا رہا ہے 5 مرتبہ اس میں تقوی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ تقوی کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ یہ جو لڑکا اور لڑکی کا رشتہ طے ہو رہا ہے، آگے ان کے درمیان رشتہ قائم ہونے والا ہے، تو ان کی ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے، تو بار بار اس میں یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ تقوی کا دامن تھام کر کے رکھنا ہے، پرہیزگاری کا دامن تھام کے رکھنا ہے، ہمیشہ اللہ کے خوف کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اب تقوی کہتے کسے ہیں؟ تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حدیث پاک کی روشنی میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ لا یؤمن احدکم
حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. انسان مومن کامل کب بنتا گئے؟ انسان کا ایمان کامل کب ہوتا گئے؟ انسان کامل مسلمان کب بنتا گئے؟ یہاں جتنے بھی میرے مسلمان بھائی بیٹھے ہوئے گئے، جتنی بھی مسلمان بہنیں بیٹھی ہوئی گئے، میں سب سے سوال کروں گا، کیا آپ مومن کامل بننا چاہتے گئے؟ کیا آپ مسلمان کامل بننا چاہتے گئے؟ کیا آپ اپنے ایمان کو کامل کرنا چاہتے گئے؟ میرا خیال گئے اور میرا گمان یہی گئے کہ ہر کسی کا جواب ہاں میں ہوگا کہ ہم اپنے ایمان کو کامل کرنا چاہتے گئے، ہم اپنے آپ کو مومن کامل بنانا چاہتے گئے۔ آئیے وہ نسخہ عطا کرتا ہوں جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے حدیث میں بیان فرما دیا، جو حدیث کی کتابوں میں موجود گئے۔ مومن کامل اگر بننا گئے، ایک ہی بات پر عمل کرنا گئے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ حضور علیہ السلام فرماتے گئے کہ بندہ اس وقت تک مومن کامل نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین کے مطابق ڈھال نہیں دیتا گئے، جب تک وہ اپنی خواہشات میری شریعت کے مطابق نہیں بناتا گئے، اس وقت تک وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا گئے۔ آپ غور کرتے جائیں کہ کیا ہم اپنی خواہشات کو دین اور شریعت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے گئے؟ دین اور شریعت کے مطابق ہم اپنے شب و روز گزارنے کی کوشش کرتے گئے؟ کیا دین اور شریعت کے مطابق ہمارے لیل و نہار اور ہماری روزانہ کی زندگی گزرتی گئے؟ میں آپ حضرات سے خود محاسبہ نفس کرنے کے حوالے سے گزارش کروں گا، کیا فجر کی نماز ہم میں سے ہر کوئی ادا کرتا گئے؟ نرم نرم بستر پر ہم سوتے گئے، ادھر سے منادی ندا دیتا گئے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے، آؤ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے۔ ہم میں سے کتنے ایسے گئے کہ اپنی ذاتی خواہش کو ترک کر کے شریعت کے حکم پر عمل کرنے کی نیت سے فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں جاتے گئے؟ بہت افسوس سے کہنا پڑتا گئے کہ ہم میں سے اکثر مسلمانوں کا حال یہ گئے کہ ہفتے میں صرف ایک نماز ادا کرنی گئے، وہ بھی جمعہ کی، وہ بھی 2 رکعت صرف پڑھنی گئے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی ہم میں سے اکثر لوگ نہیں کرتے۔ فجر کی نماز سونے میں جاتی گئے، ظہر کی نماز کھانے میں جاتی گئے، عصر و مغرب اور عشاء کی نماز دکان پر بیٹھنے میں جاتی گئے۔ ہم میں سے بہت سے ایسے گئے کہ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، تو ہم نے اپنی خواہشات کو دین اور شریعت کے مطابق نہیں ڈالا گئے۔ اسی طریقے سے جب شادی بیاہ کا موقع آتا گئے، یہ ہمارے شاہ رخ بھائی گئے جنہوں نے اپنی شادی کے موقع پر اتنا بہترین پروگرام، دینی پروگرام کا انتظام کیا گئے، لیکن میں آپ سے بھی تو گزارش کروں گا کہ شادی بیاہ کے موقع پر ہمارے یہاں کیا ہوتا گئے، ہم کیا کرتے گئے، ہمارے گھر میں کیا ہوتا گئے، اس کا بھی تو آپ جائزہ لے لیں، اس کے بھی حوالے سے غور و فکر کریں کہ شادی بیاہ کے موقع پر ہم میں سے کتنے گئے جو دین اور شریعت کا لحاظ رکھتے گئے، حضور کی سنت کا خیال رکھتے گئے۔ اسی طریقے سے جو ہمارے دیگر معاملات ہوتے گئے، جب ہم روزی کمانے کے لیے دکان پر بیٹھتے گئے، روزی کمانے کے لیے کوئی جاب کرتے گئے، تو کیا ہم میں سے ہر کوئی مسلمان ایسا گئے کہ روزی کمانے کے وقت دین اور شریعت کا خیال اور لحاظ رکھتا ہو؟ تو یاد رکھ لیں، حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی گئے، مومن کامل اگر بننا گئے، ایمان کو کامل اگر کرنا گئے، اپنے آپ کو کامل مسلمان اگر بنانا گئے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے نسخہ عطا فرما دیا گئے کہ اپنی خواہشات کو دین اور شریعت کے مطابق بنا لو۔ جہاں شریعت اجازت دیتی گئے وہاں تم اپنے قدم کو آگے بڑھاؤ، اور جہاں شریعت منع کرتی ہے وہاں اپنے قدم کو روک لو۔ میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ کو بھی شریعت کے احکام کا خیال رکھنا گئے،
پردے کا اہتمام کرنا گئے، بے پردگی سے بچنا گئے، اجنبی مردوں سے اپنے تعلقات قائم کرنے سے اپنے آپ کو روکنا گئے، یہ تمام باتیں گئے جس کا خیال رکھنا گئے۔ تو نمازوں کی پابندی کرنا، شریعت کے مطابق اپنی خواہشات کو ڈھال دینا، یہ مومن کامل بننے کے لیے ضروری گئے۔ حدیث پاک میں جو بیان کیا گیا گئے، یقیناً اگر آپ دل کے کانوں سے سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کتنا بلند مقام گئے، کتنا بلند مرتبہ گئے، کتنی عظیم شان کے مالک گئے، کیا رفعت اور مقام اللہ نے آپ کو دیا گئے۔ اس کے باوجود روایتوں میں ملتا گئے کہ آپ کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ رات میں اس طرح آپ عبادت فرمایا کرتے، ایسے آپ عبادت کیا کرتے تھے، نماز کی حالت میں قیام کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے، کھڑے کھڑے نماز کی ادائیگی کرتے، اس طور پر عبادت کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جایا کرتا، آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے۔ کسی کہنے والے نے کہا، عرض کرنے والے نے عرض کیا کہ حضور آپ کو تو اللہ نے اتنا بلند مقام عطا کیا کہ آپ کے صدقے میں آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا گئے، آپ تو اتنی عظیم شان کے مالک گئے، اتنا عظیم مقام اللہ نے آپ کو دیا گئے، اتنی عبادت کرنے کی آپ کو کیا ضرورت گئے کہ آپ کے پاؤں مبارک میں سوجن آ جاتی گئے، ورم آ جاتا گئے۔ اب اس جواب کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جواب دیتے گئے، افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، میں اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کی بارگاہ میں سجداریز ہو کر، میں نمازوں میں قیام کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا بندہ نہ بنوں، جس اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی، کھانے کے لیے اتنی غذائیں عطا فرمائی، پینے کے لیے اتنی نعمتیں اللہ نے مجھے عطا فرمائی گئے، جس اللہ نے مجھے طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا گئے، کیا میں اس رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ اس آخری نبی نے جواب دیا تھا۔ اب ہماری کیفیت کیا اس طرح کی ہے؟ کیا ہمارا ذہن بھی اس طرح کا گئے؟ کیا ہماری سوچ بھی ایسی گئے؟ کیا ہماری مینٹلٹی بھی ایسی گئے؟ ہم میں سے کتنے گئے جو دن میں اللہ کا شکر ادا کرتے گئے، طرح طرح کی غذائیں کھائیں گے، طرح طرح کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے، رہنے کے لیے مکان اللہ نے اچھا دیا گئے، سواری کے طور پر اچھی سواری اللہ نے نعمت کے طور پر دی گئے، اچھی سی روزی کا انتظام اللہ کی طرف سے ہوا گئے، بہت اچھی لائف ہم گزار رہے گئے، بہت اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے گئے، لیکن حال کیا گئے کہ نماز جیسی اہم عبادت بھی ہم سے ادا نہیں ہو پاتی۔ میں آپ کو بتاؤں، شب معراج میں جو حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے، اسی موقع پر حضرت جبریل امین ساتھ میں گئے۔ حضور علیہ السلام سفر کرتے کرتے ایک ایسے بندے کے پاس سے گزرتے گئے، بہت توجہ سے سنیے گا، انسان ایک لیٹا ہوا گئے، اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ گئے، اس کے ہاتھ میں بڑا سا پتھر گئے، وہ فرشتہ اس کے سر پر پتھر مارتا گئے، اس کا سر کچل دیتا گئے، سر ہلاک اور برباد ہو جاتا گئے، پھر پہلے کی طرح سر ہو جاتا گئے، پھر وہ پتھر مارتا گئے، یہی سلسلہ جاری گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا، آپ تڑپ جاتے گئے کہ آخر یہ کون بندہ گئے جس کے سر پر پتھر مارا جا رہا گئے اور پتھر مار کر کے اس کے سر کو کچل دیا جا رہا گئے، اور ایک مرتبہ کا معاملہ نہیں گئے، سر کچلا جاتا گئے، سر ختم ہوتا گئے، پھر پہلے کی طرح صحیح ہوتا گئے، پھر پتھر مار کر سر کو کچلا جا رہا گئے، یہ سلسلہ مسلسل جاری گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی اللہ کے رسول نے حضرت جبریل امین کی بارگاہ میں عرض کیا، حضرت جبریل امین سے فرمایا
کہ اے جبریل آخر یہ کون انسان گئے، اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے، کس وجہ سے یہ سزا دی جا رہی ہے کہ اس کے سر کو بڑے سے پتھر سے کچلا جا رہا ہے، پھر صحیح کیا جا رہا ہے، پھر کچلا جا رہا ہے۔ اب جبریل امین علیہ السلام نے جو جواب دیا، میں چاہوں گا کہ آپ کے کان اس طرف متوجہ رہے۔ جبریل امین علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ جواب دیتے ہیں کہ اس انسان کا حال یہ تھا کہ اپنی دنیاوی زندگی میں نماز پڑھنے میں یہ کوتاہی کرتا تھا، نماز وقت پر ادا نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ نماز قضا ہو جایا کرتی تھی، یہ اس کا حال تھا۔ اسی بنیاد پر آج اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے، سزا کے طور پر اس کو یہ طریقہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ غور تو کر لیں کہ ہمارا سر اگر چھوٹی سی کنکری لگ جائے، اگر چھوٹا سا کانٹا ہمارے سر میں لگ جائے تو ہم بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں، ہمارا اطمینان ختم ہو جاتا ہے، ہمارا قرار ختم ہو جاتا ہے۔ اس دن کا حال کیا ہوگا کہ جس دن نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے سر کو کچلا جائے گا، کیا ہم میں یہ طاقت ہے کہ ہم اس سزا کو برداشت کر سکتے ہیں؟ یقیناً ہم میں سے کسی میں یہ طاقت نہیں ہے۔ تو آج موقع ہے، آج آپ اپنے آپ کو صحیح کر لیں، آج اپنے آپ کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دیں۔ یقیناً کچھ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا، یقیناً کچھ امتحانات بھی آئیں گے، لیکن شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ آج کل شریعت کے اور دین کے علم سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، تو دین اور شریعت کا علم بھی حاصل کریں۔ عورتوں کے لیے ایک خاص واقعہ میں ذکر کر دیتا ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے آپ کے شہزادے حضرت امام حسن رحمت اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ ان کا حال یہ ہوتا کہ رات کا اکثر حصہ یہ مصلی پر گزار دیا کرتی تھی۔ اب سوچیں، حضور علیہ السلام کی شہزادی ہے، حضور علیہ السلام نے جن کے حوالے سے یہ فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا گئے، فاطمہ کے حوالے سے کیا کیا بشارتیں اور کیا کیا فضائل اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمائے گئے، لیکن وہی سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کے حوالے سے بیان کرتے ہیں ان کے شہزادے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کی راتوں کا حال یہ ہوا کرتا کہ اکثر مصلی پر رات گزرا کرتی تھی، نماز کی حالت میں قیام کرتے ہوئے رات گزرا کرتی، اور خوف الہی کی بنیاد پر اتنا روتی تھی۔ روایتوں میں آیا گیا، امام حسن کا بیان ہے کہ اتنا روتی تھی کہ مصلی آپ کے آنسوؤں کی وجہ سے تر ہو جایا کرتا تھا، مصلی بھیگ جایا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے ان کا بیان گئے کہ ان کی والدہ کے حوالے سے وہ بیان کرتے گئے کہ ہمیشہ قرآن کی تلاوت کیا کرتی، یہاں تک کہ آٹا گوندتے وقت بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ ایک اہم پیغام ہے ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے کہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیش کی ہے۔ یہاں آپ کو نماز پڑھنی ہے، قبر میں آپ کو نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ یہاں آپ کو قرآن کی تلاوت کرنی ہے، قبر میں تلاوت کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ یہاں آپ کو نیک اعمال کرنے گئے، اچھے اعمال کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، قبر اور آخرت میں اچھے اعمال کا حکم نہیں دیا جائے گا۔
بلکہ یہاں جو کچھ کریں گے، یہاں جیسے اعمال ہوں گے وہیں آپ کی قبر میں کام آئیں گے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا گئے، ہمارے سامنے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ جب انسان کا انتقال ہوتا گئے، انسان کے بدن سے روح نکلتی گئے، ہمارے جسم سے بھی ایک دن روح نکلنے والی گئے۔ ہو سکتا ہے یہاں جو شادی کے پروگرام میں شریک ہوئے گئے، ہم میں سے کوئی ایسا ہو کہ اپنے گھر پہنچنے سے پہلے وہ اس دنیا سے رخصت ہو کے چلا جائے۔ موت کا وقت یقینی گئے، آنا گئے، لیکن کس کو پتا کب آنا گئے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ حقیقت واضح کر دی گئے، انسان کے جسم سے جب روح نکلتی گئے، تین چیزیں انسان کے ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ بہت اہم معاملہ، تین چیزیں حضور فرماتے ہیں کہ انسان کے ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ نمبر ایک، اب حضور علیہ السلام نے وہ جو تین چیزیں بیان فرمائی گئے، اس سے پہلے میں آگے کی جو بات گئے وہ آپ تک پہنچانا چاہوں گا کہ تین چیزیں انسان کے ساتھ رہتی گئے۔ انسان کے بدن کو غسل دیا جا رہا گئے، انسان کے بدن کو کفن پہنایا جا رہا گئے، جنازے کے اندر رکھا جا رہا گئے، نماز جنازہ ادا کی جا رہی گئے، نماز جنازہ کے بعد کندھوں پر رکھ کر کے انسان کے بدن کو لے جایا جا رہا گئے۔ تینوں چیزیں انسان کے ساتھ گئے، قبر تک پہنچتے گئے، قبر تک پہنچتے ہوئے بھی وہ تینوں چیزیں انسان کے ساتھ گئے۔ لیکن حضور علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی انسان کو قبر میں اتارا جاتا گئے، ان تین چیزوں میں سے دو چیزیں قبر سے واپس چلی آتی گئے اور ایک چیز انسان کے ساتھ ساتھ قبر میں جاتی گئے۔ اب یہ بڑا دلچسپ معاملہ گئے، ہم میں سے ہر کسی کو قبر میں پہنچنا گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو بیان فرمایا یقیناً حق گئے، آپ نے جو بیان فرمایا یقیناً وہ ہر انسان کے ساتھ ہونے والا گئے۔ ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا، تین چیزیں ہمارے ساتھ رہیں گی، بدن سے روح نکلنے کے بعد بھی ساتھ رہے گی، قبر تک پہنچنے کے وقت بھی ساتھ رہے گی، لیکن جیسے ہی قبر میں اتارا جائے گا وہ تین چیزوں میں سے دو چیزیں قبر سے واپس چلی آئے گی، ایک چیز انسان کے ساتھ قبر میں جائے گی۔ اب آپ کو بتاؤں کہ وہ تین چیزیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سادات کرام، مداح رسول، ثنا خوان مصطفیٰ، ثنا خوان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ آخری حدیث کا مفہوم ذکر کر کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں، بالکل توجہ کے ساتھ سنیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تین چیزیں قبر تک ساتھ رہتی گئے، قبر میں اترنے کے بعد دو چیزیں واپس آتی گئے، ایک چیز انسان کے ساتھ قبر میں جاتی گئے۔ اب وہ تین چیزیں کیا گئے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام بیان کرتے گئے، نمبر ایک انسان کا مال، نمبر دو انسان کی اولاد، نمبر تین انسان کے اعمال۔ یہ تین چیزیں انسان کے ساتھ رہتی گئے، قبر تک ساتھ میں پہنچتی گئے، لیکن ان میں سے دو چیزیں قبر کے اندر نہیں جاتی، قبر سے واپس چلی آتی گئے۔ وہ دو چیزیں کون سی گئے؟ انسان کا مال اور انسان کی اولاد، یہ دونوں قبر سے واپس چلی آتی گئے، یہ دونوں چیزیں قبر کے اندر نہیں جاتی گئے۔ انسان کے اعمال انسان کے ساتھ قبر میں جاتے گئے، قبر میں جانے کے بعد وہی اعمال کام آتے گئے۔ اگر اچھے اعمال تھے، نمازوں کی پابندی تھی، قرآن کی تلاوت تھی، اگر نیک اور اچھے اعمال کرتے ہوئے انسان نے زندگی گزاری تھی، تو وہ اچھے اعمال انسان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا کرتی گئے۔ اور وہیں پر اگر اعمال برے تھے، نمازوں کی پابندی انسان نہیں کرتا تھا، قرآن کی تلاوت سے محروم تھا،
اچھے اعمال نہیں کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ نہیں کرتا تھا، اگر ایسے اعمال لے کر کے انسان قبر میں پہنچے گا تو پھر وہ اعمال انسان کی قبر کو جہنم کے گھروں میں سے ایک گھرا بنا دیں گے۔ تو آپ کو یہ فیصلہ کرنا گئے کہ ہم کیسے اعمال لے کر قبر میں پہنچیں گے، ہمیں کیسے اعمال لے کر قبر میں جانا گئے۔ اچھے اعمال لے کر ہم جانا چاہتے ہیں تاکہ جنت کی نعمتیں قبر میں ہمیں ملتی رہیں، آخرت میں جنت کی نعمتیں ہمارے لیے ہوں، یا پھر برے اعمال لیتے ہوئے ہمیں جنت قبر میں پہنچنا گئے تاکہ پھر اس کے مطابق سزا ملے۔ فیصلہ آپ کو کرنا گئے۔ آج کی اس نشست اور محفل میں سے یہی اہم پیغام آپ تک پہنچایا جاتا ہے کہ اپنی زندگی میں انقلاب لانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو شریعت و سنت کا پابند بنانے کی کوشش کریں، دین کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کریں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، والدین اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، دیگر مسلمانوں کے ساتھ بھی اچھی طریقے سے رہیں، شریعت اور سنت کی پابندی کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں۔ یقیناً اگر یہ طریقہ کار رہا، دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے، آخرت میں بھی کامیابی آپ کے قدم چومیں گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گئے، پروردگار عالم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیاوی زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ تعالی ہمیں ایمان اور اسلام والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، احکام شرع کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت بالخصوص شادیوں کے موقع پر ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا اللہ سبحان